اور سر کے مسح کا حکم دیا. تو جو دھونے کا حکم دیا اس کو دھونا ہوگا، یعنی اس پہ پانی بہانا ہوگا. جہاں مسح کا حکم دیا وہاں پر مسح کرنا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر مسح والے مقام پر آپ نے پانی بہا دیا، مثلا دھو دیا، تو اس سے مسح بھی ادا ہو جاتا ہے. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ مسح ہی کرنا فرض ہے، اس پہ پانی نہیں بہا سکتے. تو کسی نے مثلا جیسے غسل کرتے ہیں، اب غسل کے اندر کسی نے اگر سر پہ پانی بہا لیا تو اس کے وضو کے مسح کا فرض بھی اس کے ساتھ ہی پورا ہو جائے گا. لیکن جہاں دھونے والے حصے ہیں اگر وہاں کا غلطی سے مسح کر دیا جائے وہاں مسح کر لیا تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا، ہم چاہیں گے چونکہ اب گفتگو ذرا آگے بڑھ رہی ہے تو ذرا ایک چونکہ فضائل کے حوالے سے بھی گفتگو آپ نے فرمائی، ہم چاہیں گے کہ وضو کا مختصراً آپ طریقہ ایک بیان کر دیجئے کہ کیا ترتیب ہوا کرتی ہے اور کس ترکیب کے اعتبار سے جو ہے ہمیں وضو کرنا چاہیے. وضو میں افضل تو یہ ہوتا ہے کہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں تاکہ جسم سے گرنے والا پانی زمین پہ گر کے ہمارے بدن کے اوپر نہ آئے. جیسے عموماً مسجدوں میں وضو خانے وغیرہ بنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ قبلہ رو ہو کر بیٹھ کر وضو کرنا یہ مستحب افضل ہے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور پاکی کی نیت کر لیں کہ میں پاک ہونے کے لیے یا نماز کے قابل ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے پونچھوں سمیت دھوئیں گے، یہ سنت کریمہ ہیں. اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ سے کلی کریں اور مسواک کریں گے. اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، یعنی پہلے آپ نے کلی ایک دفعہ کر لی، مسواک کر لی، پھر 2 مرتبہ مزید کلی کریں تو 3 مرتبہ کلی کرنا سنت کریمہ ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے غرغرہ بھی کر لیں. پھر ناک میں پانی چڑھائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پانی لے لیں اور اس کو سونگیں کہ ناک کے نرم ہڈی تک پہنچ جائے. اور اس کے بعد ناک کی صفائی وغیرہ کرنا بھی سنت مبارکہ مستحب ہے. اچھا مفتی صاحب، ذرا سا قطع کلام ہوتا ہے، جو ناک میں پانی چڑھانے کا آپ نے معاملہ بتایا، عموماً لوگ کرتے یہ ہیں کہ پانی ہاتھ میں لے کے اس طرح سے جو ہے وہ ناک میں ڈال لیا کرتے ہیں، اور یہ جو چھوٹی جو انگلی ہے اس کو جو ہے باقاعدہ اس سے خلال کر لیا کر لیں. تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے، لیکن یہ صرف اس طرح ناک میں لگا کے چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہوتا. یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے استنشاق. استنشاق کا مطلب ہوتا ہے کہ سانس کے ذریعے ناک میں کسی شے کو اوپر چڑھانا. تو اس سے لفظ ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہاتھ میں پانی لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا سونگھیں تاکہ وہ اوپر کو چڑھ جائے، لیکن اتنا نہ سونگیں کہ دماغ کے اندر چلا جائے. تو تھوڑا سا اس کو، مجھے یہی خدشہ تھا اصل میں سونگنے سے کہ وہ دماغ میں جو ہے وہ جانے کا، اتنا پریشر کے ساتھ اس کو نہ کھینچیں کہ اوپر تک چڑھ جائے. تو یہاں نرم ہڈی تک کم از کم پہنچانا ضروری ہوتا ہے. ضرور سے مراد ہے کہ سنت تب پوری ہوگی. اور اس کے یہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پھر ناک کی صفائی کریں. اگر ناک میں کچھ نہیں بھی ہے تب بھی خلال کرنا، ناک میں ڈالنا یہ مستحب ہوتا ہے. اس کے بعد چہرہ دھونے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے چہرے کی مقدار یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں یہ عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر یہ تھوڑی کا بالکل نیچے حصہ ہے. ایک تو یہ گردن سے یہاں تک کا حصہ ہے، گردن تک نہیں، صرف یہ جہاں دانت جمتے ہیں اوپر والے اس کا یہ حصہ، اور ایک کان کے لو سے دوسری کان کے لو تک، یہ پورا ہمارا چہرہ ہے. اور جیسے ابھی اس پر ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ چہرے کا دھونا فرض ہے، لہذا پورے چہرے پر پانی بہایا جائے گا. اگر کسی مقام کا مسح ہوا تو ہمارا چہرہ دھلنا نہیں کہلائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ عوام الناس پانی لیتی ہے اور اس کو یہاں پہ لا کے آنکھوں کے پاس چھوڑتے ہیں تو پانی نیچے چلا جاتا ہے، حالانکہ چہرے کی مقدار بال جمنے کی جگہ سے تھی. اب یہاں سے جب پانی نیچے گیا تو اس طرح ماتھے کے اوپر مسح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر پانی لے کے ادھر پھینکتے ہیں، پھر اس طرح مسح کر لیتے ہیں. اس طرح ماتھے کا اور اطراف کا عموماً مسح ہوتا ہے، دھلنے کا فرض پورا نہیں ہوتا، اور اس طریقے سے وضو ہمارا نہیں ہوگا. اچھا، ایک سوال اس میں اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے بال جسٹ سپوز یہاں تک ہیں تو میں نے یہاں سے جو ہے وہ چہرہ دھونا ہے، لیکن ایک آدمی ہے کہ وہ گنجا ہو گیا اوپر سے، اب وہ کیا کرے گا بیچارہ، کیونکہ وہ تو یہاں تک بال نہیں ہے اس کے، یہاں تک نہیں ہے یا بالکل ہی اس کے بال نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جی، عادتاً کا جو لفظ کہا نا اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ عادتاً یعنی عموماً جہاں بال جمتے ہوں یہاں تک جو ہے، تو یہ خلاف عادت ہوں گے کہ بال کم ہو گئے اور پیچھے چلے گئے تو اس کو خلاف عادت کہا جاتا ہے. تو عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں وہاں سے پانی ڈالیں گے. اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں اس طرح پانی لینے کے بعد ذرا چہرہ جھکائیں اور ہاتھوں کو اوپر تک لا کے یہاں سے چھوڑیں. اچھا، تو یہ بالوں کے یہاں سے بہتا ہوا آئے گا تو یہ تمام حصہ ہمارا دھل جائے گا. اس کے بعد اب یقینی سی بات ہے کان کی ایک لو سے دوسری لو تک پورا چہرہ ہے، تو جب یہاں پہ ہم پانی ڈالیں گے تو ضروری نہیں کہ یہاں تک بھی پانی پہنچ جائے، اس لیے تھوڑا پانی لے کر اس کو اوپر لا کے یہاں سے چھوڑیں گے تاکہ یہ حصہ دھل جائے. پھر یہاں سے پانی لے کر الٹی سائڈ پر ڈالیں گے تاکہ یہ حصہ بھی پورا دھل جائے. تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے 3 مرتبہ پانی ڈالا تو پورا چہرہ 1 مرتبہ دھلا ہے. تو اس سے یہ عوامی خیال کا رد بھی ہو گیا کہ بعض عوامی سمجھتی ہے کہ 3 مرتبہ چہرہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا. ٹھیک ہے.
تو 3 مرتبہ چہرے پر پانی ڈالنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ 3 مرتبہ چہرے کو دھونا سنت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ 3 دفعہ ڈالا تو 1 مرتبہ چہرہ دھلا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں 2 مرتبہ اور دھونا ہے تاکہ ہماری سنت کریمہ پوری ہو۔ لہٰذا آپ دوبارہ پانی ڈالیں گے اسی ترتیب کے ساتھ، اور پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالیں گے، تب 3 مرتبہ مکمل چہرہ دھل کر سنت کریمہ ہماری پوری ہو۔ اور اگر اس ترتیب کا کوئی خیال نہیں رکھتا تو مطلب اس ترتیب کا نہیں رکھتا اور 1 مرتبہ کم از کم چاروں طرف پانی ڈال لیتا ہے تو 1 مرتبہ چہرہ دھلے گا، یعنی صرف فرض پورا ہوگا، سنت ترک ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی 1 مرتبہ بھی کامل نہیں کرتا کہ وہی جیسے طریقہ عوام یہاں پہ ڈالتی ہے اور اوپر کا مسح کر لیتی ہے، تو ان کو تو وضو بھی نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو آگے نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ ہاتھوں کا دھونا بھی چونکہ کونیوں سمیت فرض ہے۔ اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دھار یہاں گرتی رہتی ہے اور وہ بس ہاتھ یوں پھیرتے رہتے ہیں، تو یہاں کا مسح ہوتا ہے عموماً، اور پانی یہیں پر گر کر اور نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دھار جیسے یہاں پر گر رہی ہے تو ہاتھ کو اس طرح پیچھے لے جائیں پورے یہاں تک، تاکہ پورے اس پر پانی بہہ جائے۔ اس کے بعد اس طرح کریں، یہاں دھار گرائیں اور پورا یہاں تک لے جائیں تاکہ یہ مکمل طور پہ ہاتھ ہمارا دھل جائے۔ اسی طرح پھر یہ الٹا ہاتھ ہم دھوئیں گے کہ دھار یہاں تک جائے اور پھر یہاں سے یہاں تک پہنچے تاکہ مکمل ہاتھ دھل جائے۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگ کرتے ہی ہیں کہ نلکے میں انہوں نے پانی لیا اور باقاعدہ اس طرح سے جو ہے پانی کو انڈیلتے ہیں، اور وہ 3 مرتبہ انڈیلنے کے بعد اس کے بعد وہی مسح کا جو ایک طریقہ ہے وہ اس طرح سے انہوں نے کیا اور جناب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو گیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ صاحب وہ عموماً جو ہے وہی اسی طرح سے ہاتھ میں لے کے اور پانی کو صرف اس طرح سے پھیل لیا کرتے ہیں۔ تو ان دونوں طریقوں میں جو ہے وہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں؟ بس یہی مسئلہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ ان طریقوں کو اختیار کرنے کی بنا پر ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کچھ حصہ دھل رہا ہے اور کچھ حصے کا مسح ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اگر ایک بال کا بھی مسح ہوا، باقی چاہے ہم نے پورا ہاتھ دھو لیا ہو، تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کے بعد پھر 3 مرتبہ یوں پانی ڈالتے ہیں۔ جی، یہ اکثر بزرگوں کو دیکھا ہے، تو یہ جب ہاتھ دھل چکا تو یہ 3 مرتبہ پانی ڈالنا یہ اسراف ہے، فالتو پانی ڈال رہے ہیں، یہ کچھ سنت وغیرہ نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ابتدا میں اس طرح دھوتے ہیں کہ یوں پانی لیا اور اس طرح ہاتھ میں یوں ڈالا، تو ابھی پانی دیکھیں جب یوں آئے گا تو یہ سامنے کے حصے پہ گرے گا، اس حصے پہ پانی نہیں آئے گا۔ تو ہوتا یہ کہ یوں ڈال کے وہ یہاں پہ ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، تو ان کا ادھر کا مسح ہو جاتا ہے اور یہ حصہ دھل جاتا ہے، اور اس طرح وضو ہمارا کامل نہیں ہوگا۔ بہتر طریقہ وہی ہے جو آپ نے فرمایا۔ سب سے بہتر طریقہ وہی ہے کہ اس میں کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہوگا۔ سر کے مسح کا مستحب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں کی آخر کی جو 3 انگلیاں ہیں، پہلے تھوڑا پانی اس میں لے لیں، لینے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گیلا کر لیں۔ اس کے بعد یہ آخر کی جو 3 انگلیاں اس کو ملا کر یہ بال جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں رکھیں اور اس طرح رگڑتے ہوئے پیچھے تک لے جائیں۔ جب اس کو پیچھے لے کر جائیں گے تو صرف یہ والی سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پیٹ اور الٹے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا چاہیے۔ شہادت کی انگلی، انگوٹھا اور ہتھیلی یہ بالکل ٹچ نہ ہو۔ پیچھے لے جانے کے بعد اب یہ ہاتھ اس سے یوں لے آئے تو اس کو کھول دیں۔ اب سائیڈ میں رگڑتے ہوئے لے کر آئیں گے اور اس میں فقط ہتھیلی یوز ہوگی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آگے لے آئے، اس کے بعد اب یہ انگوٹھا اور انگلی رہ گئے۔ انگلی سے کانوں کے اندر کا مسح کریں گے، انگوٹھے سے کان کے باہر کا مسح کریں گے۔ اب ہاتھ کی پشت رہ گئی، ہاتھ کی پشت سے گردن کا مسح کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں بعض لوگ آگے سے پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ اچھا، تو گدی کا مسح کرنا سنت ہے اور گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ پیچھے سے جب آگے لے کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے گلے پر ہاتھ لگ جائے اور وہ ایک مکروہ فعل ہو جائے، اس لیے بہتر یہ کہ یہاں پر ہاتھ رکھیں اور پیچھے لے جائیں، یہاں پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے لے جائیں، تو گلے کی جو کراہت ہے مسح کرنے کی وہ بالکل لازم نہیں آئے گی۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے، عموماً لوگوں کو دیکھا کہ صاحب وضو کرتے ہوئے جو ہے وہ جناب پانی لیتے ہیں ہاتھ میں اور اس کو یوں ایسے پھینک کے پھر اس کے بعد وہ چوم کے جو ہے پھر وہ شروع کرتے ہیں، تو یہ چومنا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ خلاف سنت طریقہ ہے، کوئی چومنا یہاں پہ مستحب نہیں ہے، نہ کوئی سنت سے منقول ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ بس اسی طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھ میں لیا، دونوں ہاتھ میں تریم آ گئی تو اس کے بعد سر کا براہ راست مسح کرنا ہوگا، چومنا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد پیروں کی باری آئے گی۔ پیروں کے اندر بھی ہوتا ہے، عموماً کے اوپر سے نلکا کھول دیتے ہیں اور صرف انگلی پر پانی گر رہا ہوتا ہے، باقی پورے پاؤں پہ یوں ہاتھ پھیرتے ہیں اور نیچے بھی اس طریقے سے ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر پاؤں کو دیکھا جائے تو نیچے کا جو حصہ ہے اس میں گڑھا ہوتا ہے، عموماً یہ اٹھا ہوا ہوتا ہے پاؤں، تو اب اوپر سے آپ پانی ڈالیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یوں پانی نیچے جا کے اور پھر اس طرح مل جائے، بلکہ وہ سیدھا گرے گا اور یہ گڑھا عموماً خشک رہ جاتا ہے، اس پہ ہم خالی گیلا ہاتھ پھیر کر مسح کر لیتے ہیں، تو اس سے ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ لہذا اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ انگلیاں دھو